گرامی قدر حضرات، ذو الحجہ سن 35 ہجری میں خلیفہ سوم حضرت امیر المومنین امام المجاہدین ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ ہوا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، اور یہ بھی خاندان قریش کی ایک لڑی سے تعلق رکھتے ہیں جن کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں۔ بچپن کے زمانے سے نہایت ہی شریف النفس اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رخ رکھنے والوں میں سے تھے۔ یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں جو ابتدائے زمانہ اسلام کے اندر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ اور جاہلیت کے زمانے سے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دولت مند اور امیر کبیر افراد میں سے تھے۔ اسی وجہ سے جب آپ کا نام لیتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی، غنی کا لفظ جو ہے یہ بول کر یاد کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے بچپن کو ان کو پیار تھا، بچپن سے ہی اور لڑکپن کا ساتھ تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 یاروں کے اندر ان کا شمار ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے مسلمان ہونے کے بعد اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔
خدا کی حکمت کے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھوڑے ہی عرصے کے بعد وصال ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شدت کے ساتھ مغموم رہنا شروع ہوئے، کیونکہ اگرچہ بیویاں سب کی ہوتی ہیں، فوت بھی ہو جاتی ہیں، پھر اور بھی بیویاں مل جاتی ہیں، لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی اور صاحبزادی تھی. یہ جو تعلق تھا تو بیوی کے فوت ہونے سے آپ نے محسوس کیا کہ بظاہر یہ ختم ہو گیا ہے. اس پر شدت غم کی وجہ سے آپ نہ ڈال لیتے تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ابتدا کر کے گفتگو کی اپنی زبان سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چوتھی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ بھی دے دیا اور پھر جلد ہی نکاح کر کے ان کے گھر رخصت کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء طیبہ میں سے ایک نام مبارک نور بھی ہے. قرآن میں سرکار کو نور فرمایا گیا ہے. نور سرکار کا ایک خطاب ہے، تو چونکہ یہ سرکار کا ایک خطاب ہے، نور اور لقب ہے، لہذا اس میں وسعت سے کام لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان دو شہزادیوں کو بھی دو نور قرار دیا گیا اور آپ کا یہ لقب مبارک رکھا گیا ذو النورین. ذو النورین. سوائق محرقہ کے اندر حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذو النورین وہ نام ہے جو عرش مجید سے اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت عثمان کے لیے مقرر کیا. سبحان اللہ. عرش مجید سے. اور وجہ اس کی یہ کہ دو صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہیں، اور پوری ہسٹری گواہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں گزرا، ایسا کوئی موقع نہیں گزرا کہ کسی نبی کے کسی صحابی کو اس نبی کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں ملی ہوں. نبی کی بیٹی ملنے کی تو روایات ہیں، لیکن نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ملنے کی کوئی روایت کہیں پر موجود نہیں ہے. لہذا یہ خصوصیت ہے حضرت جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. حکمت خدا بندی یہی تھی کہ کچھ عرصہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ وہ بھی وصال فرما گئیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی بعد میں ایک روز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، واللہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی اور موجود ہوتی
اور میں تمہارے نکاح میں ایک ایک بیٹی دیتا اور وہ فوت ہوتی جاتی تو میں اس کے بعد دوسری دے دیتا، تیسری دیتا، یہاں تک کہ 100 کی 100 تمہارے نکاح میں کر دیتا، مگر کیا کروں کہ میرے پاس اب بیٹی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف 2 بیٹیوں کا شوہر ہونا یہی خصوصیت نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور ہوشیار رہنا، سمجھنا، سوچنا اچھی طرح، کوئی شخص جب اپنے بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے، اپنے لیے داماد کا رشتہ تلاش کرتا ہے، تو اس وقت اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ معاشرے میں سے جو سب سے اچھا لڑکا ہو وہی میری بیٹی کے ساتھ نکاح کے لیے مجھے داماد کے طور پر ملے۔ کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ کسی گھٹیا یا کسی خسیس یا کسی کمینے شخص کو جس کو جانتا بھی ہو کہ یہ ایسا ہے، تو ایسے شخص کو اپنے بیوی کے نکاح کے لیے، اپنی بیٹی کے نکاح یعنی اپنی دامادی کے لیے کوئی شخص پسند کرتا ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی انتخاب گویا کہ 100 مرتبہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ چکی تھی۔ یہ بھی بڑی عظمت ہے آپ کی اور بڑا آپ کا کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے اور رشتہ داروں میں سے یہ قریشی اموی ہیں، اور ان کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر اور اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی راہ میں آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر واپس آئے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ اس لیے ان کو ذو النورین کے ساتھ ساتھ ذو الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ ذو الہجرتین کا معنی 2 ہجرت والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک حدیث پاک کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ أَحَدٍ رَفِيقٌ، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، نرم دل ساتھی کو، محبت والے ساتھی کو رفیق کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو ہر شخص کا کوئی محبت کرنے والا ساتھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان بن عفان، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر میرا رفیق عثمان بن عفان ہوگا رضی اللہ تعالی۔ اب گویا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنتی ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی خبر دے دی ہے۔ نہ صرف جنتی ہونے کی بلکہ یہ کہ جنت میں بھی ہوں گے اور میرے رفیق بھی ہوں گے، اپنی رفاقت کی بھی اور جنت کی۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بے شمار جو خصوصیات عطا فرمائے تھے، ان میں ایک حیاء اسلامی کی وافر مقدار آپ کو عطا ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے امت کے علماء نے آپ کو صاحب الحیا خصوصی طور پر فرمایا ہے، حیا والے خصوصی طور پر۔ ویسے تو سرکار کے سب صحابہ میں حیا تھی، مگر ان سب سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں بے تکلفی کے انداز میں اپنا حجرہ مبارکہ میں. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو سرکار بے تکلفی کی اسی حالت کے اندر رہے جس حالت میں پہلے تھے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غیرت حق جن کا ترہ امتیاز ہے وہ حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح بدن کے کپڑے ادھر ادھر. پتہ نا کہ گھر میں آدمی ذرا فری لباس میں ہو جاتا ہے. اتنے میں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. آپ نے آ کر سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ کپڑے پکڑ کے آگے سے پیچھے سے آپ ٹھیک کرنا شروع کر. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شان بے تکلفی کے ساتھ تشریف فرما تھے, میرے باپ ابو بکر آئے تو حضور اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عمر آئے تو حضور آپ اسی طرح بیٹھے رہے. مگر کیا وجہ ہے کہ عثمان آئے تو آپ نے کپڑے جو ہیں وہ سمیٹنے اور ٹھیک کرنے شروع کر دیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ جس روز حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں یہ دانا ہاتھ حضور کے ہاتھ مبارک میں دیا, اس روز کے بعد آپ نے یہ دانا ہاتھ جو ہے اپنے کسی بھی دوسرے کام کے اندر سوا کھانا کھانے کے یا کسی اچھے نیک کام کرنے کے دوسرے کسی کام کے اندر اس ہاتھ کو آپ نے استعمال نہیں کیا. جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تو ایک ظالم سبائی نے تلوار ماری تھی آپ کے ہاتھ پر جس سے آپ کا ہاتھ کٹ گیا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ظالم یہ وہی ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر دے کر میں نے بیعت کی تھی, اور جب سے میں نے سرکار کے ہاتھ پر اسے بیعت کیا تو میں نے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا ساری زندگی. اور غنی کا لفظ جو ہے یہ آپ کا گویا کہ نام کا حصہ بن گیا ہے, اس وجہ سے کہ آپ بڑے دھنی اور بڑے امیر کبیر دولت مند تھے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی امیر کبیر تھے اور زمانہ اسلام کے اندر بھی امیر کبیر تھے. تجارت ان کا پیشہ تھا, خود تجارت کے اندر زیادہ ٹائم نہیں دیتے تھے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا, اور اپنے غلاموں کے ذریعے اور باقی جو شرکاء ہیں ان کے ذریعے سے آپ تجارت فرماتے تھے, اور اللہ پاک آپ کو بڑی برکت دیتا تھا. میں نے علامہ رحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع المعجزات کے حوالے سے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے یہاں گھر میں دعوت کی.
جس وقت سرکار اپنے گھر سے چلے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے آئے ہوئے تھے، وہیں سے حضور کے ساتھ ہوئے اور پیچھے پیچھے چلنے لگے، پیچھے پیچھے چلنے لگے اور زمین کے اوپر نظر، زیادہ پیچھے پیچھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ اے عثمان، پہلے تو اس طرح نہیں چلتے ہوتے ہو، میرے ساتھ چلتے ہوتے ہو، تھوڑے سے پیچھے ہٹ کر میرے ساتھ مگر برابر سے تھوڑے سے پیچھے، مگر آج بالکل پیچھے چل رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا کہ حضور، میں نے اپنے گھر میں دعوت کی ہے اور میرے دل کے اندر یہ خواہش اور یہ ارادہ ہے کہ جتنے قدم اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک حضور چل کے جائیں گے، میں اتنے غلام سرکار کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام جو ہے وہ آزاد کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا، جتنے قدم بنے اتنے غلام خرید کر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ادا کیا اور قربان کر دیے، یعنی آزاد کر دیے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق اعظم تھے، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جو ہی پہاڑ کے اوپر براجمان ہوئے تو بخاری شریف کی حدیث میں فتحرک الجبل، پہاڑ لرزہ پر انداں ہوا، پہاڑ کو گویا وجد آ گیا اور ہلنا شروع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیر مارا، اس طرح مار کر آپ نے فرمایا اسکن یا احد، احد پرسکون ہو جاؤ، فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ یہ دو شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور صدیق حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور نبی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا شعور جو ہے، اس سے اللہ پاک نے کائنات کے ذرے ذرے کو مالا مال فرمایا۔ کیونکہ سنگ دلی، دل کی سختی، جس میں پیار نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، جس میں رحم نہیں ہوتا، مہربانی نہیں ہوتی، ایسے دل کو لوگ تشبیہ دیتے ہیں پتھر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ پتھر کے ساتھ، کیونکہ کائنات کے اندر پتھر ہی وہ چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ سخت ہے۔ پتھر بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، مگر پتھر جیسی چیزیں جو ہیں، احد پہاڑ، اس کو شعور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اوپر تشریف لاتے ہیں تو وہ عالم وجد کے اندر، سرور کے اندر وہ متواجد ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی محبت سے، جن کو پتھر کہتے ہو نا، وہ بھی مالا مال ہے۔ تو انسان کہلانے والا جو شخص ہے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے بھلا دور کیوں رہنا چاہیے؟ اس حدیث پاک سے یہ دو پیش گوئیاں غیب کی خبریں جو ہیں وہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ نے فرمایا دو شہید ہیں تیرے اوپر، اور جن کو شہید فرمایا وہ فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین تھے، مگر
جب سرکار کے ساتھ کوہ احد کے اوپر جلوہ فرمایا تھا اس وقت تک آپ شہید نہیں ہوئے تھے. حضرت عمر بھی اس وقت تک شہید نہیں ہوئے تھے. آپ کی شہادت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا, کوئی آثار بھی نہیں تھے, کوئی وہم و گمان بھی کسی کا نہیں تھا. اسی طرح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو کئی سال ان کی وفات سے پہلے شہادت کی خوشخبری جو ہے وہ گویا دے دی. تو ان دو صحابیوں کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیب دانی بھی اس سے معلوم ہوتی ہے. اور ان کی مال و دولت کے سلسلے میں قربانیاں جو اسلام کی خاطر ہیں, ان کا مختصر اس فکرے میں سمجھ لو کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی سب سے زیادہ, تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ دولت جس کی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئی وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. اور اس سے ملتی جلتی ایک بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جتنی مالی قربانیاں صدیق اکبر نے حضور کی خاطر دی ہیں اتنی کسی اور نے نہیں دی. اور یہ دونوں باتیں صحیح ہیں اپنی جگہ پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے, کپڑے کا آپ کا پرچون اور ہول سیل کاروبار تھا. مسلمان ہونے کے بعد پھر کاروبار کی طرف توجہ کم ہو گئی اور جو کچھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا, تبلیغ اسلام کے لیے قربان کر دیا. اور پھر ابتدائی چند سال جو ایمان لانے کے ہیں ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, عام زندگی جو ہے وہ ایک غریب آدمی کی زندگی تھی. تو جانتے ہو نا کہ غریب آدمی کے لیے 5,000 اتنی ویلیو رکھتا ہے جتنی کہ امیر آدمی کے لیے 5 لاکھ آدمی 5 لاکھ روپیہ یا 5 کروڑ روپیہ. اس مسئلے کو تو سمجھتے ہیں نا, ساری دنیا سمجھتی ہے اس بات کو. تو باوجود غریبی کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دی ہیں, مالی بھی اور جانی بھی اور ہر طرح کی. لیکن اگر مال کی مقدار کا حساب لگائیں کہ کس کا مال سب سے زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کی دعوتی اور اسلامی جو تحریکیں ہیں اور ان تحریکوں اور تبلیغوں کے کام آیا تو وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. اس سلسلہ میں 2-3 واقعات عرض کرتا ہوں, اس سے اندازہ فرما لیں گے آپ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ منورہ کا پانی کھاری تھا اور مضر صحت تھا. خاص طور پر جو لوگ باہر سے مہاجر ہو کر آ رہے تھے ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا. قسم قسم کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی تھی. مگر مدینہ منورہ کے اندر ایک روایت کے مطابق ایک یہودی تھا کہ جس کے گھر کے صحن میں ایک چشمے والا کنواں تھا اور اس کا پانی میٹھا تھا, نہایت لذیذ اور نہایت ہلکا پانی. تو اس کا کاروبار تھا کہ مسلمان یا دوسرے جو بھی لوگ وہاں سے پانی لے کے آتے تو وہ اس کی قیمت وصول کرتا. اس سے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا تھا.
جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی حالت زار دیکھی جو ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے پانی کے مسئلے کی بنا پر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلوایا. سرکار نے فرمایا کہ مسلمانوں کو میٹھے پانی کی ضرورت ہے، پینے والے پانی کی، اور تمہارے یہاں وہ کنواں ہے، تو اگر تم چاہو تو میں جنت کے اندر اس چشمے کے بدلے چشمہ تمہیں عطا کروں، ایمان بھی عطا کروں اور چشمہ بھی عطا کروں جنت کے اندر. اور اگر یہ بات تمہارے بارے میں نہ ہو تو پھر اس کی قیمت لگاؤ، تاکہ اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر کے ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں. یہودی بولا کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کاروبار ہے کوئی نہیں، غریب تھا، مگر گھر میں یہ چشمے کی شکل میں کنواں بن گیا، چشمے کے طور پر پانی میٹھا نکل آیا، اور اس سے میں پیسے کماتا ہوں، اب میرے بال بچے کی گزر اوقات ہوتی. حضور میں اس کو فری نہیں دے سکتا، مجبوری ہے میری. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر ڈالے، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں، میں اسے جنت دوں گا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضور آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار میں یہ کام کروں گا. تو حضور اب وہ جنت میری ہوگی نا جو اس کو آپ نے پیشکش فرمائی تھی؟ اب میں ہاں وہ جنت تیری ہو. چنانچہ یہ گئے، اس نے 35,000 درہم چاندی کی اس کی قیمت منہ سے بولی. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم چاندی کے دے کر تو کنواں خرید لیا، اور خرید کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کے لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ تمام مسلمانوں کے لیے وقف ہے. یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانی کا یہ صرف ایک واقعہ ہے. اسی طرح مسجد نبوی شریف کے لیے کہ ابتداءً بہت چھوٹی تھی، تو آس پاس کی زمین اور کچھ رہائش گاہیں خریدنے کی ضرورت تھی تاکہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کی جائے. تو جو ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون ہے جس کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کے معاوضے میں اس کو جنت دوں. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بالآخر معاملہ طے پانے کے بعد 20,000 چاندی کے درہم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیے، اور ادا کر کے تو وہ زمین ساری کی ساری لے کر کے وہ مسجد کے لیے وقف فرما دی. 2 اور تیسرا واقعہ ہے غزوہ تبوک کا. غزوہ تبوک کے لیے مدینہ منورہ میں سے اور اس کے گرد و نواح میں سے تقریباً 100 میں سے 99 افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے تیار فرمایا. مگر اس سال تنگ دستی بہت زیادہ تھی،
اور جو لوگ مجاہدین جانے کے لیے تیار تھے، کسی کے پاس بہت کم لوگ تھے جن کے پاس کوئی اسلحہ ہو یا جن کے پاس ساز و سامان جنگ ہو. اناج کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں جانوروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، حلال جانوروں کی جن کو ذبح کیا جائے اور وقتاً فوقتاً لشکر اسلام جو ہے وہ کھا کر اپنی بھوک جو ہے وہ اس سے بجھائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو تنگ دستی والے تنگ دست لشکر کی تیاری کے لیے اپنی طرف سے کوئی عطیہ کرے، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور میری طرف سے اس کے لیے جنت کی خوشخبری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ نے عرض کیا کہ حضور 100 اونٹ اور میں ساز و سامان جنگ اور غلہ اور کھجوریں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے ضروریات 1000 لدے ہوئے اونٹ، 100 لدے ہوئے اونٹ یہ حضور میں پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ مزید امداد کی ضرورت ہے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ حضور 200 اونٹ اسی طرح کے میں دوں گا. سرکار نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ ابھی اور ضرورت ہے، کوئی ہے جو جنت خریدے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں 300 اونٹ لدے ہوئے اسی طرح کے دوں گا. چوتھی مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ ابھی بھی ضرورت ہے، کوئی ہے جو یہ امداد کرے اور میں اس سے جنت کی خوشخبری دوں؟ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 سونے کی اشرفیاں 1000 سونے کی اشرفیاں مزید دی. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، لشکر کی تیاری کا ساز و سامان مکمل. یہی وجہ ہے جس وقت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ جنت خریدی ہے، 3 مرتبہ جنت خریدی ہے. اور یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر جب اتنی امداد کا انہوں نے اعلان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ ما ضر عثمان بعد اليوم ما عمل قط. آپ نے فرمایا کہ آج کے دن کے بعد عثمان چاہے جیسا بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا. یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ان کو عطا ہوئی. اللہ ربی لا شریک لہ. اور جس وقت بیعت الرضوان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بیٹھے، آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کا موقع وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ 1200 افراد صحابہ کرام کے ساتھ، بعض روایات میں 700 ہے، نکلے اور ان کا ارادہ تھا کہ ہم عمرہ کر کے واپس آئیں گے. تو احرام راستے سے باندھ لیے میقات سے، اور جب قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ سرکار اس طرح تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے مزاحمت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فکر والی کوئی بات نہیں، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، عمرہ کر کے ہم واپس آ جائیں گے، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. تو چونکہ وہ قابض تھے نا، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی کہ حضور اس سال ہمارے وڈیروں کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ لوگ
آئیں گے بھی تو آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. اگر آپ آئیں گے تو لڑائی ہوگی, ہم لڑیں گے, داخل نہیں ہونے دیں گے, بزور داخل نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر اس سال آپ چلے جائیں واپس ہمارے بڑوں کا کہنا مان کے, تو آئندہ سال آپ بڑی خوشی سے آ کے بے تکلف سارا عمرۃ القضاء وغیرہ جو ہے وہ کر لیجیے. تو اس اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے, جا کے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارت سونپی تھی اس کے مطابق عمل درآمد کرتے رہے. مسلمانوں میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ عثمان کتنے خوش قسمت ہیں کہ مکہ مکرمہ تک رسائی ان کو حاصل ہو گئی ہے اور اب وہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی کر کے آئیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں واللہ عثمان ایسے نہیں ہے کہ میں جب تک ان کے ساتھ نہ ہوں وہ طواف کریں, میرے بغیر وہ طواف نہیں کریں گے. جب دیر ہوئی تو ایک خبر چلتی ہوئی کہیں سے آئی, جھوٹی خبر, کہ حضرت عثمان کو قریش مکہ نے شہید کر ڈالا ہے. مسلمانوں کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کیکر کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر تو اپنے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی کہ ہم اس وقت تک جب تک لڑائی کی ضرورت رہے گی لڑیں گے, کہ جان کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر جان بھی بیچ میں قربان ہو گئی تو ہم پرواہ نہیں کریں گے. یہ ہے بیعت علی الموت, موت پر بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو ساتھی تھے ان سب سے لی. اور اس کا منظر اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, بہت خوش ہو گیا اہل ایمان پر جبکہ وہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے موت پر, قصاص عثمان کے لیے, عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, حضور ان کا ہاتھ نیچے تھا, صحابہ کا ہاتھ نیچے تھا, اس کے اوپر آپ کا ہاتھ ہوتا اور اس طرح کر کے یہ نیچے والا ہاتھ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس طرح اوپر رکھ کے سرکار بیعت لے رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خطاب کر کے تو ارشاد فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ان کا ہاتھ نیچے تھا صحابہ کا اور آپ کا ہاتھ اس کے اوپر تھا بیعت کے لیے, تو حضور جو آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا, بلکہ اللہ کا ہاتھ. اتنے میں جب سب فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان نے بیعت نہیں کی. حالانکہ عثمان کے خون کے قصاص کے لیے یہ بیعت لی جا رہی ہے, انہوں نے عثمان نے بیعت نہیں کی. تو لو سارے لوگ گواہ رہے نا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ اللہ کے نبی کا ہے. تو اب اس طرح میں اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کر عثمان کی طرف سے میں بیعت لیتا ہوں, عثمان کی طرف سے میں خود اپنی بیعت لیتا ہوں. یہ فرمایا. اس واقعہ کے اندر گون
فوائد ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام جن میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، حضرت علی مرتضیٰ بھی تھے رضی اللہ تعالی، باقی اور بھی حضرات صحابہ کرام تھے۔ ایک روایت کے مطابق 700 تعداد ہے، ایک روایت کے مطابق 1200 تعداد۔ یہ سارے کے سارے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے موت پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لینے میں اپنی جان بھی دینی پڑے گی تو دے دیں گے، جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اس وقت اتنی عظمت تھی کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، علی مرتضیٰ سمیت باقی جتنے صحابہ کرام تھے سارے کے سارے حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا ہونے کے لیے بیعت کر رہے تھے۔ تو جس پر فدا ہونے کے لیے بیعت کر رہے تھے اس کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا اندازہ۔ دوسرے نمبر پہ کئی بے وقوف کہتے ہیں کہ جب یہ جھوٹی خبر جو آئی مکہ مکرمہ سے کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، واقعہ میں ایسا نہیں تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر غیب کی خبر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اعتبار کیوں کرتے، اعتبار کیوں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ خبر تھی، مگر خبر کے ظاہر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہل ایمان کا ایمان جو ہے اس کو جانچا اور خون عثمان کے قصاص کے لیے موت پر بیعت ان سب حضرات سے لی اور اس پر ان کو اجر عظیم ملا، اجر عظیم ملا۔ اگر بیعت نہ لیتے تو ان کو اجر عظیم کیسے ملتا؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں عثمان نے بیعت نہیں کی، وہ جو فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس کی بیعت کے کیا مانے، وہ کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ پھر سرکار خود ہی فرماتے ہیں اچھا وہ موجود نہیں کا لفظ بولا ہے، وہ موجود نہیں تو ان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں، یہ میرا ایک ہاتھ میرا ہاتھ ہوگا، دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہوگا اور میں خود عثمان کی طرف سے بیعت لے بھی رہا ہوں اور بیعت دے بھی رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان ذو النورین کی آپ کے زندہ ہونے کا، بخیریت ہونے کا آپ کو علم تھا، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو قدرت کے راز ہوتے ہیں ان کو ظاہر کیا جائے، ضروری نہیں ہوتا، کسی مقصد کے لیے، کسی ضرورت کے لیے یہ اظہار ہوتا ہے۔ تو اس بیعت رضوان کے موقع سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جو ہے اس کے پھریرے لہراتے ہوئے بلندیوں میں معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے یہ ہے، بہت زیادہ میں نہیں عرض کرتا، جو سرکار کی سائر زندگی مبارک میں کارنامے انجام دیے، اکثر کارناموں کا مالی خدمت کے ساتھ تعلق تھا، وہ تو ہوئے، لیکن سرکار کی وفات کے بعد جب یہ خلیفہ بنے 12 برس تک ان کی خلافت رہی ہے۔ سن 23 ہجری کے اندر یہ خلیفہ ہوئے ہیں اور 35 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے اس عرصے کے اندر ایسے ممالک اور ایسے اسٹیٹس جو سلطنت روما الکبریٰ یعنی قیصر روم کے زیر نگی تھی اور جو کسرا ایران کے زیر نگی تھی، ان میں سے 13 اسٹیٹس کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے فتح فرمایا۔ 13 اسٹیٹس کو آپ نے فتح فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ افریقہ کے اندر تک گھس گئے۔ اور دوسری طرف آپ کا یہ احسان قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے سر پر قائم و دائم رہے گا
اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حضرت عثمان ذو نورین کے اس احسان کا بدلہ ہم گناہ گاروں کی طرف سے آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اپنے خزانے میں، کہ آپ نے قرآن مجید جمع فرمایا۔ اس سے پہلے قرآن مجید زبانی پڑھا جاتا تھا، یا اس کے بعد اس سے کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر لکھے ہوئے موجود تھے، محفوظ تھے، کہ کاغذ اس زمانے میں نایاب تھا، تقریباً نہ ہونے کے برابر، لیکن کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا۔ اسی طرح بعض حصے اس کے کپڑوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے، بعض حصے اس کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے، جیسے کہ کیلے کا پتا ہوتا ہے کتنا بڑا، بعض حصے اس کے مناسب سائز کے پتھروں کے اوپر لکھے ہوتے تھے، اور اونٹ کی ہڈیوں پر لکھے ہوتے تھے، ہرن کے چمڑے کے اوپر لکھے ہوتے تھے، اور وہ سارے کے سارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاں جہاں جو کچھ تھا لکھا ہوا، وہ سارا جمع کیا جا چکا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم کے پاس وہ آیا، فاروق اعظم کے بعد ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا، اور حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام تر جو لکھے ہوئے اشیاء تھیں وہ ساری کی ساری درخواست کی کہ وہ مجھے دیں، تاکہ میں اب کاغذ مل گیا ہے تو باقاعدہ طور پر کتابی شکل کے اندر اس کو لکھوا دوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آذربائیجان تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا سلسلہ چلا پہنچا تھا، اور اس علاقے سے کچھ مجاہدین واپس گئے، تو واپس جا کے انہوں نے کہا کہ حضور ادرک حاضل امتا قبل ان یہلکوا، حضور اس وقت ہے اس امت کی دستگیری فرمائیے اس سے قبل کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ عرض کیا ہوا؟ فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا گیا کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی تھی، تو یوں میں عراق کے بعض علاقوں کے اندر گیا ہوں یا اس سے آگے، تو وہاں مسلمانوں کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کی قرات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تفسیری نوٹس ہیں نا جو صحابہ کرام نے بزرگوں نے لکھوائے ہیں یا بیان کیے ہیں، وہ تفسیری نوٹ بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کئی لوگ قرآن سمجھ کر، اصل قرآن سمجھ کر ان کو بھی کئی لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اس سے خطرہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی تحریف ہو۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ رب فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ چنانچہ آپ نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بزرگوں کی نگرانی میں کوئی 10-12 آدمیوں کی ایک کمیٹی مقرر فرما دی جو سارے کے سارے قرآن مجید کے قاری تھے اور قرآن مجید کے حافظ تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جہاں جہاں لکھا ہوا تھا اس کو بھی دیکھا، پھر صحابہ کرام جو زندہ تھے حافظ قرآن مجید کے اور قاری، تو ان کے جو حفظ تھا، حفظ کے اندر جو موجود تھا اس کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے، اور کئی مرتبہ ایک حصے کا موازنہ کر کے کئی لوگوں سے، تو جب سب کی طرف سے تصدیق ہو جاتی تو اس کے بعد پھر اس کو وہ لکھ لیتے۔ اس طرح کر کے انہوں نے ایک مصحف شریف جو ہے وہ کاغذ کے اوپر دنیا کا سب سے پہلا مصحف قرآن مجید وہ لکھا، اور اس کا نام رکھا گیا مصحف الامام۔ مصحف الامام، امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا۔ یہ مصحف الامام، امام ہے، پیشوا ہے،
یعنی اس کے بعد جتنے مصحف اور تیار کیے جائیں گے ان سب کا پیشوا یہی ہوگا. پھر اس کے بعد اس کی کوئی 6 نقلیں اور کروائیں اور موازنہ کرا کے تصحیح کروا کے اس کے بعد اسلامی مملکت کے جو دور دراز تک مختلف صوبے تھے یا مختلف بڑے بڑے مراکز تھے وہاں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے یہ مصدقہ نسخے بھیج دیے اور فرمایا کہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا آپ وہ ختم کر دو یا میرے پاس بھیج دو، اور آئندہ کے لیے اسی قرآن مجید کو جس پر سارے صحابہ کرام کا اجماع ہے، مولا علی کا بھی اجماع ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی اجماع ہے، حضرت عثمان ذو النورین تو شامل ہی ہیں اس میں، حضرت فاروق اعظم کا بھی اجماع اور سارے صحابہ کرام کا، تو آئندہ کے لیے اسی کو پڑھا جائے گا. اس طرح کر کے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جمع فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید میں تحریف کے سارے دروازے بند کر دیے. یہاں تک کہ بڑے بڑے انگریز مستشرق محققین جو ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب سے عثمان بن عفان نے قرآن مجید کو جمع کروایا ایک مصحف کی شکل میں لکھا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید کے اندر ایک حرف ایک شوشے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. میں انہی الفاظ کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.